الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن لله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حج کے ایام چل رہے ہیں. لوگ جوق در جوق خانہ کعبہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. اسی مناسبت سے اور ہمارے بزرگان دین کا سلف صالحین کا عمل بھی یہی ہے کہ جب حج کے ایام یا حج کے لیے درخواستیں دی جانے لگیں، اس وقت حج کے عنوان پر حج کے تعلق سے کچھ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں اور جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے ان کو حج کرنے کی ترغیب دیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے بیت اللہ کا حج اس شخص کے ذمے جو وہاں تک یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. جو شخص صاحب استطاعت ہو اس کے ذمے حج کرنا اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے. استطاعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو. تو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی جو شخص وہاں کے خرچ کی اور اسی طریقے سے سواری کی قدرت رکھتا ہو، یعنی آنے جانے میں جو خرچ ہوگا اس کی طاقت اس کے پاس ہے، اور پیچھے جو اس کے ذمے جن کا خرچ متعین ہے یعنی اہل و عیال، وہ جتنے دن وہاں رہے گا وہاں رہنے تک، اور جو اس کے پیچھے ہیں اس کے اہل و عیال ان سب کا خرچ وہ برداشت کر سکتا ہو، اسی طریقے سے وہ سواری کا انتظام کر سکتا ہو، یعنی سواری پر اس کو قدرت ہو. تو ایسے شخص کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا اس کے ذمے فرض ہو گیا. دیکھیے سواری اس دور میں تو اس دور کے حساب سے تھی، لیکن اس دور میں جو ہے سواری کا انتظام جو ہے اس دور کے حساب سے ہوگا. یوں سمجھ لیجئے کہ صاحب استطاعت اس دور میں وہ شخص ہے جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کا
جس کے پاس خرچ کا انتظام ہو، یعنی وہاں جتنے دن وہ رہے گا وہ جو رقم وہاں خرچ ہوگی، اور جس کے یعنی وہ اپنے اہل و عیال جس کی روزی روٹی جو ہے اس کے ذمے ہے، جتنے دن وہاں رہے اتنا رقم اس کے پاس ہو، اور جب وہ یہاں سے چلا جائے تو جو اس کے پیچھے اہل و عیال ہیں ان کے خرچ کو وہ چھوڑ کر جائے، اتنا اگر اس کے پاس ہے۔ اور دوسری چیز، اگر وہ جہاز کے ٹکٹ کو خرید سکتا ہو، اس دور میں جو ہے جہازوں کا سفر ہے، تو جہاز کے ٹکٹ کو خرید سکتا ہو، اتنا رقم اس کے پاس ہے، تو اس کے ذمے حج کرنا بالکل فرض اور ضروری ہو گیا۔ اگر اس نے حج نہیں کیا، دنیا سے ایسے ہی چلا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت وعید ارشاد فرمائی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو ہے لوگوں پر ایک دوسرے پر فضیلت اللہ رب العزت نے بخشی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، آپ کسی بھی اعتبار سے لے لیجیے، ہر آدمی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے سے برتر ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو اس سے بھی برتر ہے، یعنی ہر شخص کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری دے رکھی، چاہے وہ جگہ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو۔ جگہ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جگہ جو ہے مسجد ہے، ایک جگہ بازار ہے، ایک جگہ گھر ہے۔ اب یہ تینوں جگہیں ہیں، لیکن ان تینوں جگہوں کی فضیلت اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ مسجد کی فضیلت بازار کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کو جو ہے عورت کے اوپر فضیلت بخشی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا کی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آج کی دنیا جو ہے اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے، اور جب اسلام مساوات کی بات کرتا ہے کہ اسلام جو ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی مرد اور عورت میں مساوات کا درجہ اسلام دیتا ہے، تو مساوات کا مطلب جو ہے آج غلط سمجھا جا رہا ہے۔ مساوات کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، یعنی مرد اور عورت سب برابر ہیں، اسلام کی نظر میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، مساوی ہیں، تو پھر عورت کے احکام الگ کیوں ہیں اور مرد کے احکام الگ کیوں ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرد تو آزادانہ طریقے پر گھومتا ہے اور آپ عورتوں کو قید میں رکھتے ہیں، پردے کے اندر رکھتے ہیں، یہ مساوات کہاں ہوئی، یہ برابری کہاں ہوئی مرد اور عورت میں؟ برابری تو اس وقت ہوتی کہ جس طریقے سے مرد باہر کام کرتا ہے عورت کو بھی باہر کام کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو یہ برابری ہوگی، مرد اور عورت دونوں برابر ہو گئے۔ دوستو یاد رکھیے مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر مساوات کا یہ مطلب ہوتا تو دنیا جو ہے برابری کر ہی نہیں سکتی ہے، دنیا کے اندر یہ مساوات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے رنگ کے اعتبار سے، چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے اس میں برابری نہیں ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ٹکنا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے۔ جب ان چیزوں میں مساوات نہیں ہے تو عورت کے لیے یہ مساوات کیسے ضروری ہو سکتی ہے؟ اسلام جو مساوات کا قائل ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، اسلام جو مساوات کا درس دے رہا ہے وہ اس چیز میں ہے کہ اگر مرد کوئی ثواب کا کام کرے، مرد اگر کوئی عبادت کرے اس میں جو ثواب اس کو ملے، اسی طریقے سے عورت کوئی ثواب کا کام کرے، کوئی ایسا کام کرے جس پر اس کو ثواب مل رہا ہو، تو چاہے وہ مرد انجام دے اس کام کو، چاہے عورت انجام دے، دونوں کو اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوگا، اللہ رب العزت دونوں کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی
چاہے وہ گورا آدمی اس کام کو انجام دے رہا ہو، چاہے کالا آدمی اس کو انجام دے رہا ہو، اس خیر کے کام کو اللہ رب العزت اس پر جتنا اجر گورے کو ادا کریں گے اتنا اجر سیاہ آدمی کو بھی ادا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر کوئی کام انجام دے رہا ہے تو اللہ رب العزت اس مرد کو اس پر ثواب دے رہے ہیں، اور عورت اس کام کا انجام دے رہی ہے تو اس کو ثواب نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر عورت بھی اس کام کو انجام دے گی تو اللہ رب العزت اتنا اجر اس کو بھی عطا کرے گی۔ یہ مساوات کا مطلب ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس بنا پہ کرتے ہیں، لیکن اعتراض اسلام پہ نہیں ہے، وہ اعتراض جو ان کی کج فہمی کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو بھی اللہ رب العزت نے دوسرے جگہوں کے مقابلے میں ایک خاص قسم کی فضیلت عطا کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کی طرف قصد کرنا بالکل لازم اور ضروری ہے۔ اس دور میں جو ہے بہت سارے مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نواز رکھا ہے مال و دولت سے، اور وہ سواری کے انتظام پر بھی، یعنی جہاز کے ٹکٹ کو بھی خرید سکتے ہیں، اور آنے جانے کا اور اپنے پیچھے اہل و عیال کے خرچ کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے طرح طرح سے ہیلے بہانے کر کے جو ہے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، حج میں جو ہے تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، یہ حج جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کا ایک 5واں رکن ہے، یہ فرض ہے۔ اگر اس فرضیت پر دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی تو گویا ہم نے فرض کو پیچھے کر دیا اور دنیا کو آگے کر دیا، اور یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر حج فرض تھا اور ہم نے ہیلے بہانے سے اس کو ٹال دیا، اور اسی درمیان میں ہماری موت آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بہت ہی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر حج فرض تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے حج فرض کو ادا نہیں کیا، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بتائیے، اتنی سخت وعید ہے کہ جس شخص کے ذمے حج فرض تھا اور حج فرض کو اس نے ادا نہیں کیا بلکہ ہیلے بہانے سے ٹالتا رہا۔ ہیلا بہانا تو آج بہت کرتا ہے انسان۔ کیا کہتا ہے؟ ابھی جو ہے میری ملازمت کی چھٹی نہیں مل رہی ہے، جب ملازمت سے چھٹی مل جائے گی، یا اگر ملازم کہیں ہے تو کہتا ہے جب ریٹائر ہو جاؤں گا اس وقت حج کروں گا، یا یہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے اپنی بچیوں کی، اپنے لڑکوں کی، اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے میں نے رقم جمع کر رکھی ہے، جب ان کی شادی ہو جائے گی اس وقت میں حج کروں گا۔ یاد رکھیے دوستو، اسلام میں، شریعت میں یہ عذر کوئی عذر نہیں ہے، شریعت اس کو عذر سمجھتی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اللہ رب العزت نے اتنا استطاعت دے دی ہے، اتنا مال آپ کو عطا کر دیا ہے کہ آپ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کے ذمے جو ہے حج کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا فرض ہو گیا ہے۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی اور یہی عذر پیش کرتے رہے، بہت سارے لوگ تو یہ تصور کرتے ہیں کہ حج کرنا جو ہے یہ بوڑھے لوگوں کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حج تو وہ آدمی کرے جو بوڑھا ہو گیا ہو۔ نہیں دوستو، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اور بہت سارے نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جوانی میں حج کر لیں گے تو باقی کی زندگی جو ہے ہم کو گناہ سے بچنا پڑے گا، باقی کی زندگی میں ہم کو نیک بننا پڑے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری عمر اس مرحلے پہ پہنچے کہ جب ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہوں، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اس وقت جا کر ہم حج کریں گے۔ یہ تو بالکل
غلط بات ہے دوستو. یہ تصور اور یہ خیال، یہ وسوسہ تو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو جوانی کی حالت ہے، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے اس وقت نیک کام انجام دے لیں گے. انسان خود یہ سوچے، اپنے چشمے تصور سے غور کرے اور فکر کرے اور سوچے کہ جو عذر میں بیان کر رہا ہوں کہ میری ملازمت سے چھٹی مل جائے گی، یا میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا، یا یہ میرا فلاں کام جب انجام پا لے گا، اس فلاں کام سے میں فارغ ہو جاؤں گا، تب میں جا کر حج کروں گا. جو ذرا چشمے تصور سے یہ سوچیں کہ اگر یہ کہتے کہتے خدا نخواستہ ہماری موت آ گئی اور ہم نے حج فرض کو ادا نہیں کیا اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا ہم مستحق ہو جائیں، اس وعید کے ہم مستحق بن جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی انسان کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد تو یہی کرے گا نا جو ایک مسلمان کے ساتھ کرتا ہے. جب انسان، جو وہ شخص جس کے اوپر حج فرض تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی موت جب واقع ہو گئی تو ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو دوسرے دینی بھائی کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو غسل دیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کو قبر کے گڑھے میں جا کر سلا دیں گے. ہم تو ایک ایمانی بھائی کا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے. لیکن ذرا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس شخص کا حال دیکھیں کہ وہ شخص جو حج کیے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ ایمانی بھائی والا معاملہ کر دیا، اس کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازے کی نماز پڑھ دی اور قبر کے گڑھے میں سلا دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر حج فرض تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا حج فرض کو ادا کیے بغیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یا تو یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے. ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں آئی. حالانکہ اس حدیث میں محدثین نے کلام کیا، لیکن پھر بھی آپ ذرا سوچیں کہ کتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حج نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوگا، حج کا انکار کرنے سے کافر ہوگا. لیکن پھر بھی آپ حدیثوں کی جو وعیدیں ہیں اس وعید پر تو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے. اس لیے دوستو، اگر کسی صاحب کو کوئی عذر ہے تو کم سے کم وہ عذر نہ کرے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس فریضے سے سرگدوش ہو جائے، اس فریضے کو اپنے ذمے سے ادا کر لے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت انسان کو کب آ جائے، کس لمحے آ جائے انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے. بھائی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگلے لمحے میں، اگلے چند منٹوں میں کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العزت تو جس طریقے سے بوڑھوں کو موت دیتے ہیں، جس طریقے سے نوجوانوں کو موت دیتے ہیں، اسی طریقے سے معصوم بچے کو بھی موت کی نیند سلاتے ہیں. 9 مہینے ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھا اور جیسے ہی اس کی ولادت ہوئی اللہ رب العزت نے اس کی روح کو کھینچ لیا. بتائیے اس معصوم بچے کی روح کو کھینچ کر اللہ رب العزت کو کیا ملا؟ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اس دھوکے میں مت رہو. جس طریقے سے میں نوجوانوں کو موت کی نیند سلاتا ہوں، بوڑھوں کی موت کی نیند سلاتا ہوں، ایسے ہی معصوم بچوں کو بھی میں موت کی نیند سلاتا ہوں. اس تصور میں مت رہنا کہ میری زندگی کے لمحات تو ابھی بہت باقی ہیں، میں زندگی کے اس لمحات میں پہنچ جاؤں گا تب جا کر میں نیک بنوں گا. یہ تصور اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ زندگی کا اور موت کا انسان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میری زندگی کی کب شام ہو جائے. اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عذر کرتے ہیں کہ ہماری دکان جو ہے، ہماری ملازمت جو ہے، یا ہمارا کاروبار جو ہے یہ ہم کو جانے نہیں دیتا. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اتنا کام ہمارے ذمے ہے کہ ہم کو مرنے کی بھی فرصت نہیں. بتاؤ ایسا جملہ یہ جملہ نہ بولا کریں دوستو.
یہ جملہ تو قطعاً نہ بولا کریں، یا بولتے ہیں کہ اتنا کام ہو گیا میرے پاس کہ مجھے مرنے کی فرصت نہیں. یہ جملہ تو آپ قطعی اپنی زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ اگر موت آ گئی تو ایک لمحے نہ تو آگے اور نہ ایک لمحے پیچھے، اسی وقت جس سیٹ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں موت ہم کو اس سیٹ سے فوراً اٹھا دے گی. جس دکان کا عذر کر کے ہم حج کو تاخیر کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے، اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، لیکن ہم دکان سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسجد تک آ جائیں. لیکن اگر موت آ گئی تو اسی دکان سے وہ موت ہم کو اسی وقت اٹھا دے گی. ہم ابھی اٹھ نہیں رہے نا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہماری موت آ جائے تو موت ہم کو اس دکان سے فوراً اٹھا دے گی. اس لیے چشم تصور سے سوچا کریں کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو میرا کیا ہوگا. اس لیے اگر کسی شخص کے ذمے حج فرض ہو گیا ہو، دیکھیے 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے کا جو شخص مالک ہے، یعنی یہ رقم اس کے پاس زائد ہے، یا اتنی رقم اس نے کہیں لگا رکھی ہے، یا اتنی رقم کا سونا اس کے پاس موجود ہے، یا 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ روپے کی کہیں پلاٹ اس نے خرید رکھا ہے جس کو وہ بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کوئی زمین ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور اس کی ملکیت 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے تک پہنچ رہی ہے، تو یاد رکھیے ایسے شخص کے ذمے جو ہے حج کرنا فرض ہو گیا ہے. اس کو فوراً اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی عذر کرتا رہا اور اس کو ٹالتا رہا. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ابھی ہم نے اپنے والدین کو حج نہیں کروایا، ہم تو صاحب استطاعت ہو گئے ہیں لیکن ابھی اتنی استطاعت ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی حج کرا دیں. جب ہمارے پاس اتنی رقم ہو جائے گی کہ ہم اپنے والدین کو بھی حج کرا دیں پھر جا کر ہم حج کریں گے ساتھ میں. یہ بہت ہی غلط بات ہے دوستو. آپ کے والدین کے ذمے حج فرض نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے حج فرض کر دیا ہے، اس لیے آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ اس فرض کو ادا کریں. والدین کے ذمے تو اللہ رب العزت نے فرض ہی نہیں کیا ہے. جب ان کے ذمے فرض ہی نہیں ہے تو آپ ان کو ساتھ میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے فرض کو ادا کریں. اگر اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دے دی تو چونکہ ماں باپ کا بھی حق ہے اس لیے ماں باپ کو بھی حج کرائیں. لیکن اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے کہ جس سے آپ صرف صاحب استطاعت بنے ہوئے ہیں، ماں باپ کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے، تو آپ کے ذمے بیت اللہ تک پہنچنا اور حج کرنا یہ آپ کے ذمے لازم اور ضروری ہو گیا ہے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو برا بھلا نہ کہیں. والدین بھی برا بھلا، ارے مجھے نہیں لے کر گیا، اپنا خود حج پر چلا گیا. والدین بھی سوچیں کہ ہمارے ذمے تو فرض نہیں ہے نا. ارے جب فرض نہیں ہے تو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. میرے بیٹے کے ذمے یا میرے اولاد کے ذمے فرض ہو گیا حج کرنا، وہ جا رہا ہے حج کو، اس کو جانے دو. اگر اللہ رب العزت نے اس کو اور استطاعت دے دی تو مجھے بھی حج کرا دے گا. ابھی تو میرے ذمے حج فرض نہیں ہے. اس لیے والدین کو بھی اپنے اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کے ذمے اگر حج فرض ہے تو اس کو فوراً حج پر روانہ کریں، اور یہ کہیں کہ ہمارے ذمے تو فرض نہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، تمہارے پاس مال آ گیا تم حج کرو جا کر. اس لیے کوئی یہ تصور کرے اگر کہ جب میرے پاس اتنی رقم ہو جائے گی میں اپنے والدین کو لے کر جاؤں گا، تو دوستو بہت غلط بات ہے. حج اس کے ذمے فرض ہو گیا ہے، اس کو ادا کرنا بالکل ضروری ہے. ہاں اگر اللہ رب العزت استطاعت دے رہا تو والدین کو بھی ساتھ میں لے کر جائے. لیکن یاد رکھیں جس کے ذمے حج فرض ہوا ہے اسی کے ذمے لازم ہوگا. اگر اس نے اپنے بدلے میں اپنے والدین کو حج کرا دیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کس پر تھا؟ فرض بیٹے پر تھا، اور بیٹے نے اپنا حج نہیں کیا بلکہ وہ رقم جو ہے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دی کہ اگر تم حج کر آؤ. تو
اس کے ذمے حج فرض ہوا تھا، ماں باپ کے ادا کرنے سے اس کا فرض ادا نہیں ہوا. اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے. اور بہت سارے لوگ تو یہ عذر کرتے ہیں کہ حج میں اتنی رقم خرچ ہو جاتی ہے، اب اتنی رقم خرچ ہونے کے بعد کہیں ہم کنگال نہ ہو جائیں، کہیں ہم غریب نہ بن جائیں. تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اگر کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ ہے، یقین ہے، یہ ایمان ہے، اعتماد ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والا کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا. ہم کو یہ خوف لگا ہوا نا کہ اتنی رقم حج میں خرچ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والا کبھی بھی فقیر اور تنگ دست نہیں ہو سکتا. ارے ہم تنگ دستی کا رونا رو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ اور حج کے جو ارکان ہیں اس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، اتنا ثواب حج کا رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ اگر ہم کو وہ ثواب معلوم ہو جائے اور اس پر یقین ہو جائے، اصل تو یقین ہے، اگر یقین ہو جائے تو ہمیں بھی اتنی رقم خرچ کرنے کا افسوس کبھی بھی نہیں ہوگا. کبھی بھی انسان یہ سوچے گا نہیں کہ میری رقم اتنی حج میں خرچ ہو گئی ہے، بلکہ جب بھی موقع آئے گا وہ اپنے سر کے بل تیار ہو جائے گا. جن لوگوں کو حج کا مزہ مل گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جو لوگ اس شراب کے نشے سے واقف ہو گئے ہیں، اس شراب کا نشہ ان کو چڑھ گیا ہے حج کا یا عمرے کا، ان سے پوچھئے کہ حج کیسی عبادت ہے، کتنا لطف اور کتنا مزہ آتا ہے اس عبادت میں، کیسے دل کی کیفیت ہوتی ہے. ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جن کو اللہ رب العزت نے حج یا عمرے کی توفیق سے نوازا ہے. 75-80 سال کی عمر کو بھی پہنچ جاتا ہے، اگر اس کو کہو کہ حج کرنا ہے عمرہ کرنا، فوراً تیار ہو جائے، بالکل حج کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ بیت اللہ تک جاتا ہے اور بیت اللہ پر صرف نظر ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صرف نظر ڈالتا ہے وہ بیت اللہ کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف ایک نظر ڈالنا 1 سال کے نفل عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. 1 مرتبہ نگاہ ڈالنا بیت اللہ کی طرف 1 سال کی ہماری نفلی عبادتوں سے بھی افضل ہے. بتائیے، ہمارے بعض اکابرین تو ایسے گزرے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ایک نظر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے پھر نیچے کر لیتے، ایک پھر نظر اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے پھر ادھر پھیر لیتے. ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ بار بار خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر ادھر نظر پھیر لے رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میری وہ عبادت جس کو میں خود انجام دوں، میری وہ عبادت مجھ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جتنا خانہ کعبہ کی طرف ایک نظر دیکھنا مجھ کو اس مقام تک پہنچا دے گا. میری اپنی عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جس مقام تک ایک نظر بھی اللہ رب العزت نے جو خانہ کعبہ بنایا اس خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا مجھ کو اس مقام تک پہنچا دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلے ثقیف کے آدمی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بہت دور سے آئے ہوئے اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے جوابات ہمیں دے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال جو تمہارے دل میں ہیں اس سوال کو بھی بیان کر دوں اور اس کا جواب بھی میں اپنی طرف سے دے دوں.
یعنی تمہارے دل میں جو سوال ہے، جو سوال تم کرنے کے لیے آئے ہو، وہ سوال بھی میں تم کو بتا دوں اور اس کا جواب بھی تمہیں بتا دوں۔ وہ دونوں شخص حیران ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے سوال کو بھی بتا دیجئے اور اس کے جواب کو بھی بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم دونوں اس نیت سے آئے ہو، تم حج کے ارکان کے بارے میں مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، تم حج کے بارے میں مجھ سے معلومات لینا چاہتے ہو، تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ جب حاجی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خانہ کعبہ تک پہنچنے تک اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے تمہارا کہ جب حاجی طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ تمہارا تیسرا سوال، جب حاجی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور تمہارا چوتھا سوال ہے کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اس کو کیا دیتے ہیں؟ یہ 4 سوال ہوئے۔ تمہارا 5واں سوال ہے کہ حاجی جب شیطان کو کنکری مارتا ہے تو اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ تمہارا 6واں سوال ہے کہ حاجی جب قربانی کرتا ہے تو اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ اور تمہارا 7واں سوال ہے کہ حاجی جب حلق کرواتا ہے یا قصر کرواتا ہے تو اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ اور تمہارا 8واں سوال ہے کہ حاجی جب طواف زیارت کرتا ہے اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ اب وہ دونوں شخص بہت حیران کہ واقعتاً ہم یہی سوال اپنے دل میں لے کر آئے تھے اور اللہ کے رسول نے وہی سوال ہم کو بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، تمہارے پہلے سوال کا جواب کہ جب حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اور خانہ کعبہ تک وہ پہنچتا ہے تو خانہ کعبہ تک پہنچنے تک اس کی سواری یا اگر پیدل جا رہا ہے تو جو بھی قدم حاجی اٹھاتا ہے اس ایک قدم کے اٹھانے پر اس کی نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی حاجی کے ہر قدم پر جو رکھتا ہے، اٹھاتا ہے، ایک نیکی کا اضافہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں کرتے ہیں اور ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ اب انسان چاہے پیدل جائے، چاہے اس دور میں جو ہے ایروپلین سے جائے، یہ فضیلت جو قدم کی ہے وہ قدم کی فضیلت اس حدیث کی بنا پر اس کو مل کر رہے گی۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا، پیدل چلوں گا تبھی تو ثواب ملے گا۔ آپ پیدل نہ چلیں بلکہ ایروپلین سے جائیں اس دور میں جیسے جا رہے ہیں، اس حدیث میں بیان کی ہوئی قدم کی وہ نیکی آپ کو مل کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا دوسرا سوال جو تھا کہ حاجی طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس پر کیا ملتا ہے اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ عربی غلام کوئی معمولی غلام نہیں بلکہ 5-5 6-6 لاکھ روپے کا ملتا ہے۔ ابھی تو غلام کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس دور میں جو ہے عربی غلام 5-5 6-6 لاکھ، ابھی اس دور میں میں قیمت بتا رہا ہوں کہ 5-5 لاکھ روپے کی قیمت ہوتی۔ اور تمہارا تیسرا سوال ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان جب حاجی دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے، تو اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور تمہارا یہ سوال تھا کہ حاجی جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے اور بالکل بدن پر اس کے کوئی لباس، صرف 2 چادروں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جتنے بھی انسان عرفات کے میدان میں جمع ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اسی ایک لباس میں نظر آ رہے ہیں اور سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔
تو عرفات کے میدان میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس عرفات کے میدان میں جب حاجی رو رہا ہوتا ہے، گر گرا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رونے کی وجہ سے، اس گر گرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کے گناہ کو، اللہ رب العزت کہتا ہے، ندا آتی ہے کہ تیرے گناہ اگر سمندر کے جھانک کے برابر بھی ہوں، اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، اگر تیرے گناہ جنگل کی لکڑیوں کے برابر بھی ہوں، تو جتنے گناہ تیرے ہیں آج کے دن سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا۔ بتائیے اب کیا چاہیے؟ سارے گناہ کو اللہ رب العزت عرفات کے میدان میں معاف کر دیتا ہے۔ دوستو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں 8واں سوال جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 8ویں سوال کا جو جواب ہے وہ دیکھیے کہ جب حاجی طواف زیارت کرتا ہے، طواف زیارت سے جیسے ہی فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اس حاجی کے موڈھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ حاجی صاحب، اللہ رب العزت نے اس حج کے بدلے میں اور اس حج کے طفیل میں اللہ رب العزت نے تمہاری زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور تم اب سے ادسر نو زندگی گزارو۔ تم ایسے ہو گئے ہو گویا آج ہی تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ بتائیے، اور انسان کو کیا چاہیے کہ انسان کے سارے گناہ اللہ رب العزت حج کی برکت سے بالکل دھو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ دیا اور اس کے بعد کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک شرط لینا چاہتا ہوں۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت میرے سارے گناہ کو، میرے پچھلے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام جو ہے کفر کی حالت کے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی کوئی شخص کافر تھا اور ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو اسلام لانے کی وجہ سے کفر کی حالت میں جتنے اس نے گناہ کیے تھے وہ اسلام اور ایمان جو ہے اس گناہ کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان کیا کہ حج جو ہے انسان کے ماقبل کے گناہ کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ اب انسان کو کیا چاہیے؟ انسان بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو یہ فضیلت معلوم ہو جائے تو اس کو پیسے خرچ کرنے کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ کتنے پیسے میں نے حج میں خرچ کر دیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان آیا ہوا ہے